السلام علیکم، آپ کا اپنا میزبان حربخش ہماری حاضر خدمت ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں یوسی سالم احمد گوٹ بیت اللہ باغ میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما ڈاکٹر انور لاشاری، جن سے ہم آئے ہیں آج ان کا موقف لینے کے لیے۔ جب سے سوشل میڈیا کا دور ہے، ظاہر ہے کہ لوگوں کے جو گلے شکوے ہوتے ہیں وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں، جو گلے کرتے ہیں علاقوں میں جو کام نہیں ہوئے، اور بلدیاتی الیکشن کے بعد تنظیم سازی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ایم پی شپ ختم ہونے کے بعد کیا کام ہوئے کیا نہیں ہوئے۔ تو انور لاشاری کی ہم نے کافی پوسٹیں دیکھی، جس میں سے ایک غم غصہ نظر آ رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اب اس سے پہلے جو صحافی حضرات یہاں پر آئے انور سے موقف لے کے پورے علاقے کا بیت اللہ باغ میں، تو سب سے پہلے بات ظاہر ہے کہ انور کے گرد جو سوالات گھومتے ہیں وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ حتی الامکان ان سوالات کا جوابات بھی حاصل کریں، اور ان کے دل میں کیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کریں گے، ان تمام حوالوں سے ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو عربش مریض صاحب۔ ایچ کیو نیوز کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارا موقف لینے ہمارے ادھر بیت اللہ باغ میں آئے، شکریہ، بڑی مہربانی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات کہ ظاہر ہے کہ آج آپ نے تمام لوگوں کو بلایا، صحافی برادری کو، ملیر پریس کلب کے سینئر صحافیوں کو، تمام دوستوں کو آپ نے بلایا، ان کا موقف بھی ظاہر ہے چلے گا اپنے اپنے چینلوں میں، تو کیوں کر ایسا آپ نے کیا؟ اصل میں ہمارے جو یہ 5 سالہ ادوار گزرا ہے، سابق ایم پی ہمارے راجہ صاحب تھے، تو ہم کافی دفعہ ان کے پاس گئے، ان کو کہا بھی، تو ہمارے لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی، ظاہر ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیوں الیکشن میں ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو نکالتے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، یا کارن میٹنگیں ہوتی ہیں، بلدیاتی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو، تو ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو لوگ 5 سالوں تک، ابھی لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ 5 سالوں تک آپ نے ہمارے علاقے میں کیا کام کیے، یا ہمارے جو منتخب ایم پی تھے راجہ صاحب، انہوں نے کیا کام کیا۔ تو اس حوالے سے ابھی ہم خود شرمندہ ہیں لوگوں کے سامنے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک آپ مینول کا ڈھکن بولو وہ بھی نہیں لگا اس 5 سالہ ادوار میں۔ نوکریاں تو دور کی بات ہے، جو نوکریاں تھیں وہ بھی، ایک نوکری بھی ہماری پوری یو سی میں 1 گریڈ سے 4 گریڈ کی جو نوکریاں ملی تھی ایم پی صاحبان کو، وہ بھی ہمارے علاقے میں کسی کو نہیں ملے۔ لیکن نوکریوں سے ہٹ کے بھی ہمارے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے علاقے میں ترقیاتی کام کیوں نہیں ہوئے، نہ سیوریج بنا، نہ روڈ بنے۔ ہمارا ایک اسکول ہے، بالکل سیلاب وہ اپنا جب ملیر ندی ٹوٹ گیا تھا اس میں بالکل بہہ گیا تھا تقریباً، اس کو بھی میرے خیال میں آج 3-4 سال گزر گئے۔ کافی بار راجہ صاحب کے پاس گئے، ان کو ریکویسٹ کیا، بولا ہاں میں نے آگے بات کی، آپ کا اسکول کا کام ہوگا۔ تو ہمارے بچے جو ہے نا وہ پڑھنے سے بھی محروم ہیں، گھر بیٹھے ہوئے اسکول نہیں جا سکتے ہیں، اور دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے، کسی کے پاس کنوینس ہے، کسی کے نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے علاقوں کی ڈیمانڈ تھی۔ آج ہم نے صحافی دوستوں کو مدعو کیا، اپنے علاقے کا وزٹ کرایا، اور لوگوں کا جو موقف تھا وہ انہوں نے لیا، جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، لوگوں کا جو موقف تھا وہ انہوں نے صحافی حضرات کو پیش کیا اپنا۔ ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے کہ آپ سیاسی ورکر بھی ہو، پھر ایم پی بھی آپ کا ہی اپنا تھا، اور پھر مجید لاشاری بھی اس یو سی کا صدر تھا، تو پھر کچھ اپنی کوتاہیاں بھی تو اس میں شامل نہیں ہیں کہ وہ کام مجید لاشاری کے تھرو کرتے تھے، آپ کے ایم پی باغ میں بیٹھتے تھے، تو پھر ابھی ختم ہونے کے بعد یہ گلے شکوے منظر عام پہ آ رہا ہے، یہ تو پھر کوئی ذاتی وہ تو نہیں ہے؟ نہیں، ذاتی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے وہ مجید صاحب کیا بات کر رہے ہیں، تو وہ ایک یو سی کا صدر ہے، لیکن اس کے پاس اختیارات تو نہیں ہے نا۔ ابھی نوکریاں مجید صاحب کے پاس تو نہیں ہے، اگر ایم پی دے گا تو آگے کسی کو نوکری دے گا، اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، یو سی صدر تھے، اور ہمارے بھی اچھے مطلب تعلقات ہیں راجہ صاحب سے تھے، اور مطلب اب نہیں رہے؟ مطلب اب بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو ہماری ناراضگیاں، جو ہمارے خدشات ہیں، وہ تو ہم اظہار کریں گے نا۔ اگر 5 سالوں میں ہمارا کوئی نہ ترقیاتی کام ہوئے، نہ ہمیں کوئی نوکری ملی ہے، تو ہم وہ بات کریں گے۔ اور پیور بلاک آپ دیکھو جو سالم احمد یو سی سالم احمد 6 میں لگے ہیں، کن لوگوں کے گھروں میں لگے ہیں، کہاں کہاں پہ لگے ہیں، اور ہمارے اس پورے بیت اللہ باغ کے اندر آپ 1 فٹ کا مجھے پیور بلاک آپ سروے کرو، مجھے آپ دکھا دو، یا 1 گٹن کا ڈھکن بھی ہمارے یہاں ملا ہو۔ مقصود بیت اللہ باغ میں جہاں تک میں آیا ہوں تو مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا، اس بات میں آپ کی وزن تو ہے۔ تو یہی ہمارے خدشات ہیں، یہی ناراضگی ہے۔ ہم راجہ صاحب سے یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کام کرو، لیکن خالی آسرے دینا کہ میں کروں گا۔ ابھی پچھلے دنوں ابھی یہ روڈ بنا ہے، آپ دیکھو اس میں کیا مٹیریل ہوا، اے ڈی پی فنڈ آئے راجہ صاحب کے، کون ٹھیکیدار تھا، کس نے کمیشن لیا، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ کم سے کم کام تو کرو۔
ابھی راجہ صاحب نے اپنے باغیچے کا باغ بنا دیا, اور اتنی بڑی آبادی 500 گھر رہتے ہیں بیت اللہ باغ میں, وہاں آپ 1.5 کلومیٹر روڈ بھی نہیں دے سکے, اور اپنے باغیچے کا روڈ آپ نے پکا کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ پر ایک بلیم یہ بھی آتا ہے کہ یوم نجات منانے والوں میں آپ شامل تھے جب سلمان عبداللہ مراد اللہ کونسل کا چیئرمین شپ سے ہٹا تھا, تو آپ لوگوں نے واقعی کوئی ایسا کیا تھا, یہ کوئی ہوڑی اڑی باتیں ہیں؟ نہیں, بالکل کیا تھا. اس سے ہمیں سلمان صاحب سے بھی خدشات سے اس ٹائم پہ ڈسٹرکٹ کونسل میں جو 1200-1700 نوکریاں ملیں وہ مخصوص لوگوں کو, مخصوص کمیونٹی کو دی گئی تھی, تو اس پہ ہمارے خدشات تھے. بالکل ہم نے یوم نجات بنایا تھا اس ٹائم پہ, اس میں کوئی شک نہیں. تو ابھی بھی منانے کے ارادے میں ابھی راجا کے خلاف یوم نجات؟ نہیں, راجہ صاحب دیکھو ہمارے تحفظات ہیں, وہ ہمارے ایم پی رہے, ہمارے یہاں پہ منتخب نمائندے رہے, ہمارے پی ایس ڈسٹرکٹ ملیر کے صدر رہ چکے ہیں, تو ہمارے تو خدشات ہیں. ظاہر ہم پارٹی. ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات سے ظاہر ہے کہ آپ کی گلے شکوے جائز بھی کچھ ہیں, جس حد تک آپ نے اس علاقے کی بات کی ہے وہ تو ظاہر ہونی چاہیے, اگر وہ نہیں ہوئے تھے اس میں آپ کی بات میں وزن ہے. اچھا یہ بھی یہ کہہ رہے انور لاشاری ناراض اس وقت ہوئے جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے ٹکٹوں کے معاملے میں, لاشاریوں کو جہاں تک مجھے اندازہ ہے نظر انداز کیا گیا, جس کی بنا پر جو ہے نا اس وقت سے ناراض ہے, اور ان خدشوں کو آہستہ آہستہ اب پیپ پر آ گئے ہیں کسی اور بہانے کے لیے. تو اصل حقیقت یہ ہے؟ نہیں, ایسا حقیقت نہیں ہے. ہم نے پارٹی کے فیصلے کو لبے کہا, پارٹی کے فیصلے کو ہم نے تسلیم کیا. ہم نے باقاعدہ راجہ صاحب اور انور بلوچ ہمارے چیئرمین جو تھے, ہم نے بالکل فل کام کیا ان کے لیے, دن رات محنت کیا, کارنر میٹنگیں کی, ہم نے ان کو ویلکم کہا. اس پہ میں کینڈیڈیٹ ضرور تھا, اپلائی ہمارے کمیونٹی نے ضرور کی تھی, لیکن جب پارٹی نے ایک فیصلہ دیا تو ہم نے اس کو بالکل دل سے قبول کر لیا. اچھا انور, آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ سوشل میڈیا کا زینت بن رہا ہے تو کسی نے آپ سے رابطہ کیا گیا, آپ اتنے سینئر ہو, ان باتوں کو اگر ہم آپس کے ڈرائنگ روم میں حل کریں تو اچھا ہوگا, تو آپ نے مناسب سمجھا کہ میں اپنی آواز کو جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ پہنچاؤں, تو رابطہ کچھ ہوا تھا بیچ میں؟ نہیں, رابطہ کرتے تو یہ نوبت بھی نہیں آتی. ہم 5 سالوں سے بالکل انتظار میں تھے, 5 سال سے مسلسل راجہ صاحب کے پاس جاتے رہے, کام کے حوالے سے, علاقے کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, نوکریوں کے حوالے سے. ہم نے کئی بار کہا کہ بھئی ہمیں مطلب نوکریاں دو, تو وہ کہہ رہے تھے یار نوکریاں مجھے ملی ہیں, میں نے واپس کی ہیں, وہ تو اللہ جانتے ہیں واپس کی یا نہیں کی, کتنی نوکریاں ملی وہ تو وہ بھی جانتے ہیں. بہرحال ان سے ہٹ کے علاقے جو ترقیاتی کام ہے, ہم نے ان سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ کم سے کم علاقے میں ترقیاتی کام تو کرو, روڈ ہمارے بناؤ, یا سیوریج کے مسائل ہیں وہ حل کرو, پیور بلاک لگ رہا ہے تو وہ مخصوص لوگوں کے آپ لگا رہے ہو, کم سے کم یہاں پہ بھی لگاؤ, یہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں, آپ کے ووٹر رہتے ہیں, آپ کو ووٹ کرتے ہیں, اور الیکشن کے دنوں میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, آپ کے لیے ووٹ مانگتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو پھر بھی وہ ہمیں مسلسل نظر انداز کرتے رہے ہیں, اور اب تک بھی نظر انداز کر رہے ہیں. اچھا ناقدین کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب استعمال ہو رہے ہیں, کیونکہ ابھی الیکشن آنے والے ہیں, تو کوئی ایسا امیدوار سامنے ہے بلوچ بیلٹ کا جس میں سے پیپلز پارٹی سے خدشوں کا اظہار کروا کر جو ہے نا ایک الگ لابی بنانے کے اس میں ہے, تو واقعی کچھ ایسا بھی آئندہ ہوگا یا نہیں, آپ پیپلز پارٹی یہی میں رہیں گے؟ نہیں, بالکل یہ بالکل بات غلط ہے. ہم کسی نہ پارٹی میں جائیں گے, ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, اور الحمدللہ پیپلز پارٹی میں ہیں, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہیں. باقی ہمارے خدشات ہیں, جو ہمارے کام نہیں ہوتے, ہمارا حق بنتا ہے, یہ حق ہمیں ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہے کہ ہم اپنے نمائندوں سے پوچھ سکیں, ان سے بات کر سکیں. جو کام نہیں ہوں گے تو ہم بات کریں گے. باقی انشاءاللہ پیپلز پارٹی میں, پیپلز پارٹی کے لیے کام کریں گے. جو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا تو ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں, ان کو لبے کہیں گے. اچھا ابھی 85 یہ جو پی ایس بنا ہے, اس میں دوبارہ راجہ صاحب اسی حلقے میں آ رہے ہیں, اگر ووٹ سیٹ ان کو مل جاتا ہے تو کیا انور ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ بالکل, ہمارے جو مطالبات ہیں ہم اپنے مطالبات پہ کھڑے ہیں, کام کریں گے, آئیں علاقے میں کام کریں. اگر الیکشن ان کو لڑنا, یہاں سے پہلے بھی 5 سال رہ چکے ہیں, اب بھی آئیں, لیکن ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ علاقے میں کام کریں. مطلب آپ کا نرم گوشہ موجود ہے؟ ہاں بالکل, ہم کہتے ہیں کام ہونا چاہیے, کام کریں, صرف من پسند لوگوں کو نہیں کریں. جیسے تنظیم سازی ہے, مخصوص 4 یا 5 لوگوں کی لابی ہے جو پورے ڈسٹرکٹ ملیر کو چلا رہی ہے. یہاں پہ سینئر کارکن نہیں ہے, سینئر لوگ موجود نہیں ہیں کہ آپ ان سے لے لو. ضروری ہے انور اگر صدر ہے, اس کا بیٹا جو ہے نا نائب صدر ہو, بھائی جنرل سیکریٹری ہو, چچا زاد بھائی جو ہے نا نائب صدر ہو. یہ اشارے آپ کہاں دے رہے ہو ڈاکٹر صاحب؟ اور یوسی میں جا رہے ہو کیا؟ سمجھنے والے سمجھ جائے گا نا, سب ہر چیز ایک ہی گھر میں ہو, تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے, لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو سینئر کارکن ہوتے ہیں وہ پارٹی وائلیشن کر رہے ہیں, تو آپ اس کو پارٹی وائلیشن سمجھیں گے؟ نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں تو
یہ ان کی نااہلی ہے. ان کی نااہلی کی وجہ سے ہم اگر وائلیشن کر رہے ہیں, ہم اپنے حق کی بات کر رہے ہیں, حقوق کی بات کر رہے ہیں. ہمیں نوکریاں نہیں ملی, ہمارے علاقے میں ترقیاتی کام نہیں ہے, ہم تو وہ بات کر رہے ہیں. ہم پارٹی وائلیشن تھوڑی کر رہے ہیں اس میں. اور ایسے کئی کینڈیڈیٹ میں آپ کو بتاؤں جو پارٹی کے اگینسٹ تھے اور پھر پارٹی میں آ گئے, پارٹی سے الیکشن بھی لڑیں. اس دفعہ اس دفعہ ڈسٹرکٹ ملیر کے کئی مثالیں موجود ہیں. آپ تو ایک عام مثال دے دو. بہت ساری مثالیں, آپ تو صحافی لوگ, آپ کو سب پتہ ہے. آپ سے کون آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں, کیا اس یوسی میں بھی ایسا کچھ ہوا ہے کیا؟ ہاں بالکل, اس آپ سے ڈھکی چکی ہوئی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہر جگہ ہوا ہے, وہاں وائلیشن نظر نہیں آتا. اگر ایک ورکر, ایک نظریاتی کارکن اپنے حق کی بات کرتا ہے, اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے, اس کو آپ پارٹی وائلیشن کہتے ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ سے کرتا چلیں کہ یوسی تنظیم جو بن رہا ہے, اس میں آپ کے جو خدشات ہیں, ظاہر ہے کہ وہ آپ نے کھل کر کیا ہے, تو آپ نے کوئی ایسا پرپوزل دیا ہے اس یوسی کے حوالے سے؟ بالکل, ہم نے پرپوزل بنایا, اپنے یوسی کا بنایا ہم نے پرپوزل. ہم نے ایک جنرل میٹنگ بھی بلائی ہے یوسی کی, اس میں ہماری ڈسکس ہوئی ہے. ان میں جو نام فائنل ہو جائیں گے وہ انشاءاللہ وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے, وہ ہمیں قبول ہے. اچھا, این اے کا حلقہ کس کا تھا یہاں پہ؟ یا جام عبد الکریم صاحب کا ہے. ان سے کوئی گلہ نہیں ہے؟ نہیں, کام انہوں نے بھی کام کیے ہیں. ابھی بھی ہمارے سیوریج کے جو کام ہو رہے ہیں سالم احمد میں ہو رہا ہے, وہ جام صاحب کے ہو رہا ہے. اللہ والے چوک پہ ہو رہا ہے, خدا داد کالونی میں, وہ بھی جام صاحب کے فنڈ سے ہو رہا ہے. تو اس طرح تو راجہ صاحب کی کافی اسکیمیں ہوئے پوری یوسی کی اگر بات کریں. ہمارے اس یوسی میں نہیں ہے رہا. پیپیں بچھائی ہیں, خالی پانی کی پیپیں راجہ صاحب نے بچھائی ہیں, جو پیپ کے اوپر کروڑوں روپے. صاحب بہت سے تختیاں لگی ہیں, میں خود بھی موجود تھا وہاں پہ. صرف تختیاں آپ کو نظر آئیں گے. ہمارے اس گوٹ میں ایک تختی آپ مجھے دکھاؤ. آپ کے گوٹ میں نہیں ہے, اس بات کی تو امٹمنٹ کر رہے ہیں. ہاں, ہمارے بیت اللہ باغ میں آپ ایک راجہ صاحب کی مجھے تختی دکھا دو, ایک تختی بھی نہیں ہے. تو ہماری ناراضگی اپنی جگہ پر ہے, ہم جو بات کر رہے ہیں اپنے حق پر ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں کوئی پیغام دیں گے؟ پیغام یہی ہے, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت, ہمارے ہر دل عزیز چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو مرتخب نمائندے ہیں ان سے پوچھ گچھ کریں, ان ایسے کینڈیڈیٹوں کو ٹکٹ دیں جو عوام کی خدمت کریں اور ان کے کام آئیں. ان کے کام آئیں. یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر انور لاشاری, جن کی آپ نے گفتگو سنی. ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد ہوتا ہے جو آواز جو اٹھا رہے ہیں, اور ایسے جو سوالات, چھپتے ہوئے سوالات ڈاکٹر انور لاشاری کے گرد جو گھوم رہے تھے, وہ بھی میں نے کیے. انہوں نے باقاعدہ ان کے نام سے یوم نجات کے حوالے سے یہ اس کا ایک بولڈ اسٹیپ ہے کہ اس نے واقعی مانا کہ میں نے کیا ہے. اگر جو نہیں کیا ہے تو میں نہیں کروں گا. اور بیت اللہ باغ میں کاموں کے حوالے سے ان کے خدشات جائز ہیں. مجھے جہاں تک میں نے دیکھا کہ یہاں پر نظر نہیں آیا. جس دن تختیاں بھی لگ رہی تھی تو یہاں پر تو کوئی میں نے شاید نہیں دیکھا. اب راجہ عبدالرزاق بلوچ صاحب کے کیا جواب ہوں گے, ان کے جو یہ انور بلوچ جو گلہ کر رہے ہیں کیا واقعی جائز ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ ایک وقت میں یہ لوگ ساتھ بیٹھتے تھے, ساتھ اٹھتے تھے, اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاقے میں کام نہیں ہوں گے تو میں اپنے علاقے کے جو عوام ہیں ان کو کیا جواب دوں. ان کو جواب بہترین یہ ہے کہ میں نے ظاہر سوشل میڈیا کا سہارا لیا تاکہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اپنا یہ جواب دے سکوں کہ میں نے جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری سے یہی گزارش کیا کہ اچھے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹیں دیں. اور راجہ صاحب کو اگر اس حلقے سے ملتے ہیں تب بھی کہتے ہیں کہ میں ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا اس کو تسلیم بھی کروں گا. اس وقت بھی میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.